السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم پھر ایک نئی دریافت کے بارے میں بات کریں گے، ایسی دریافت جس نے وقت کے ان لمحات کو منجمد کر دیا جب یہ دریافت سامنے آئی۔ سن 1994 میں ترکی کے شہر چناک قلعہ کے مقام پر ماہرین آثار قدیمہ نے ایک غیر معمولی دریافت کی۔ یہ دریافت صدیوں سے کیزولدون کے نام سے معروف ایک قدیم ٹیلے کے اندر کی گئی، جس کا مطلب ہے تم کم عمری میں ہی مر گئے۔ یہ قدیم ٹیلہ ٹروائے کے مشہور میدان کے قریب واقع تھا اور مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک خاموش گواہ تھا جسے لوگوں نے صدیوں سے اپنے اندر قبول کیا ہوا تھا۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس کی گہرائی میں ایک 2500 سال پرانا تابوت دریافت کیا تو انہوں نے نہ صرف ایک قبر دریافت کی بلکہ ایک قدیم ترین داستان کی یادگار بھی ملی، جو ٹروائے کے بادشاہ پریام کی بیٹی پولکسینا کی قربانی کی المناک کہانی بیان کرتی ہے۔ ٹروائے کی کہانی قدیم دنیا کی ایک مشہور ترین کہانی ہے جسے ہومر کے اشعار میں اور بعد کے دور میں بھی بیان کیا گیا۔ اس پر فلمیں بھی بنی۔ ٹروائے، جسے قدیم زمانے میں ایلیم کہا جاتا تھا، دارنیل کے علاقے کے قریب واقع تھا جو بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود کے درمیان ایک اہم گزرگاہ تھی۔ ٹروائے کے جدید مقام شمال مغربی ترکی کے علاقے حصار لیک میں واقع ہے جو چناک قلعہ کے قریب ہے۔ آج کل اسے ٹرووا کہا جاتا ہے اور یہ شہر ہزاروں سالوں سے بہادری، محبت، دھوکہ دہی اور دیوتاؤں کی مداخلت کا ایک نشان بنا ہوا ہے۔ ٹروائے کی جنگ، جو اس شہر کی مرکزی کہانی ہے، 10 سالہ محاصرے کی داستان ہے جو یونانیوں نے اپنی ملکہ ہیلن کو واپس لانے کے لیے کی، جسے ٹروائے کے شہزادے پیرس نے اغوا کر لیا تھا۔ یہ جنگ 1194 قبل مسیح میں شروع ہوئی اور تقریباً 10 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ 1184 قبل مسیح میں یونانیوں نے ایک چال کے تحت ایک لکڑی کے گھوڑے کا استعمال کیا جسے تحفے کے طور پر ٹروائے کے بادشاہ کو پیش کیا گیا اور اس کا نام ٹروجن ہارس تھا۔ اس گھوڑے میں یونانی فوجی چھپے ہوئے تھے اور اسے ٹروائے کے اندر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ فوجیوں نے رات کو گھوڑے میں سے نکل کر قلعے کے دروازے کھولے اور ایک خونریز جنگ کے بعد شہر کو فتح کر لیا گیا۔ اس جنگ کے آخری لمحات میں پولکسینا کا کردار سامنے آتا ہے۔ پولکسینا کی کہانی انتہائی المیہ اور علامتی ہے۔ روایات کے مطابق جب ٹروائے کا زوال شروع ہوا تو یونانی ہیرو اخیل نے، جو جنگ میں مارا جا چکا تھا، اپنی آخری خواہش ظاہر کی اور پولکسینا کی جان کا نذرانہ مانگا۔ بعض روایات کے مطابق اس کی روح نے اپنے ساتھیوں کو ظاہر ہو کر نذرانے کا مطالبہ کیا، جبکہ دیگر روایتوں میں ایک جوتشی نے اس نذرانے کی پیشگوئی کی۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ پولکسینا کو، جو معصوم اور کم عمر تھی، اخیل کی قبر پر قربان کیا جائے تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ اور رسمی عمل تھا جس کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی علامت بنائی گئی۔ پولکسینا کے تابوت پر اس دل دہلا دینے والے لمحے کو کندہ کیا گیا ہے۔ اس تابوت کی سطح پر دکھایا گیا ہے کہ پولکسینا کو اس کی موت کے لمحے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دل کو دہلا دینے والا ہے۔ پولکسینا ایک نوجوان لڑکی جو زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی، اپنی قربانی کے وقت ایسی پرسکون نظر آئی جو اس کے خاندان اور دیگر موجودہ خواتین کے گہرے دکھ اور غم کے برعکس ہے۔ اس کا وجود معصومیت، شاہی خون اور حتمی قربانی کی علامت ہے جو خود ٹروائے کے دکھ کو مجسم کرتی ہے۔ سن 1994 میں جب یہ تابوت زمین سے نکالا گیا تو دیہاتی خواتین نے اس کے نقش و نگار میں صدیوں پرانا درد محسوس کیا۔ ان کے لیے یہ ایک ایسا دکھ تھا جسے وہ خود بھی زمان و مکان کی
حدود سے بالاتر ہو کر محسوس کر سکتی تھیں کہ زلدون ٹیلے کی کھدائی ایک تاریخی موقع تھا۔ مقامی لوگوں اور ان کی نسلوں نے اس ٹیلے کے قریب وقت گزارا تھا اور ان کے درمیان قصے کہانیاں موجود تھیں جو اسے ایک قسم کی عقیدت اور غم سے بھرپور جگہ بنا چکی تھیں۔ ان کی روایتوں نے اس کا نام کیزلدون رکھا جو کہ ترک زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو جوانی میں زندگی کے ختم ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس کی گہری کھدائی کی اور پولک سینا کا مقبرہ دریافت کیا تو یہ مقامی لوگوں کے لیے جیسے ایک زبانی یادداشت تھی جس نے ٹرائے کے دکھ سے ان کی تاریخ کو جوڑ دیا تھا۔ تابوت غالباً قریب ہی واقع ایران کے ماہر فنکاروں کے ذریعے تراشا گیا تھا۔ یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا تابوت تھا اور اس پر انتہائی باریکی سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ اس کا فن یونانی اور فارسی طرز کو ظاہر کرتا ہے اور اس علاقے میں ثقافتی میل جول کی عکاسی کرتا ہے۔ جب تابوت کو زمین سے باہر نکالا گیا تو وہاں موجود دیہاتی خواتین نے ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ دیکھا جس کے بارے میں انہوں نے صرف کہانیوں میں سن رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر اس ٹرائے کا دکھ نظر آیا جس نے ان کی اپنی تاریخ کو ایک منفرد شکل دی۔ ٹرائے کا شہر جو کبھی ایلم کے نام سے جانا جاتا تھا، صدیوں میں کئی نام اور شناختیں اختیار کرتا رہا۔ آج ٹرائے کے کھنڈرات کے قریب چناک قلعہ نامی شہر واقع ہے جو بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود کے درمیان ایک مرکزی مقام ہے۔ یہ علاقہ جو کبھی یونانی اور رومی سلطنت کے زیر اثر رہا، اپنے قدیم ورثے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امر ہے۔ چناک قلعہ کا نام یہاں کے قدیم دور میں مٹی کے برتنوں کی صنعت کی وجہ سے رکھا گیا، جہاں چانک کا مطلب ترکی میں برتن ہے، لیکن اس کا قدیم ترین ورثہ جو کہ ٹرائے سے منسلک ہے اسے ایک گہرا ثقافتی مقام بنا دیتا ہے۔ پولک سینا کے تابوت کی کیزلدون ٹیلے میں دریافت قدیم اور جدید داستانوں کا ایک پل ہے۔ پولک سینا کی کہانی، اس کی قربانی اور دیہات کی روایات سب مل کر ایک ایسا تانا بانا بناتے ہیں جس میں دکھ، برداشت اور یادداشت شامل ہے۔ سن 1994 میں جب زمین نے پولک سینا کے تابوت کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے پیش کیا تو خاموش گواہ، دیہاتی خواتین اور مقامی لوگ اس کے درد کو محسوس کر سکتے تھے جیسے کہ یہ ایک دائمی کہانی ہو جو مٹی میں، ہوا میں اور اب سنگ مرمر میں بھی باقی رہ چکی تھی۔ اگر آج کا ولاگ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کے مزید ولاگ آپ کو دکھائے جا سکیں، اور اگر اس طرح کے ٹاپکس آپ کو پسند ہیں تو بھی کمنٹس میں لکھیے، یا کسی اور ٹاپک پر آپ کوئی ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹس میں لکھیے۔ اس ولاگ کو لائک کیجئے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔